السلام علیکم۔ ہمارے آج کا مضمون کا عنوان ہے شیخ صاحب منشور اور تھوک فروش۔ ایک مداری نے ایک بچے کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کیے۔ اس کے ایک ہاتھ میں 100 کا نوٹ تھا اور ایک ہاتھ میں 10 کا۔ بچے نے 10 کا نوٹ اٹھا لیا اور دوڑ گیا۔ مداری بچے کی بیوقوفی پہ بڑا ہنسا اور سب کو بتایا کہ بچہ 10 کا نوٹ لے کر دوڑ گیا اور 100 کا چھوڑ دیا۔ ایک بار کسی نے ایک بچے سے پوچھا، یار تم صرف 10% پر کیوں قناعت کر جاتے ہو، 100% کیوں نہیں؟ بچے نے بڑی مکروہ سی ہنسی اور کہا، ذرا صبر کر جاؤ میرے دوست، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ پھر وقت نے دیکھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے اس مداری کا داماد بنا۔ نہ صرف اس کی بیٹی سے شادی کی بلکہ رفتہ رفتہ اس کی پوری پارٹی اور اس کی جائیداد پر بھی قابض ہوا، بلکہ وہ اس ریاست کا سب سے بڑا تھوک فروش بنا۔ ہمارے شیخ صاحب چند دن پہلے بڑے اداس اور اکیلے بیٹھے خلاؤں میں کہیں گھور رہے تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے جا کر پوچھ ہی لیا، میاں خیریت ہے شیخ صاحب، کیوں اس طرح بیٹھے ہو؟ جواباً ٹھنڈی آہ بھر کر بولے، شاہ جی۔ وہ سبھی کو شاہ جی بلاتے تھے، اس لیے مجھے کچھ اور نہ سمجھیے گا۔ شاہ جی آج ہی یہ خبر سن کر آیا ہوں اور بس اسے سن کر دل بجھ سا گیا ہے۔ بندے کی ناقدری پر رونا سا آ رہا ہے۔ جانے کیوں اس ملک میں غریب کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب کی آواز میں جانے کیا درد تھا، کلیجہ پھٹ کر منہ کو آ گیا۔ میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا ہو گیا شیخ صاحب، کیا خبر سن لی؟ کہیں آپ کے سسر نے نصیب دشمنہ دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ شیخ صاحب نے یک بارگی گھور کر دیکھا اور جل کر بولے، میاں یہ خبر ملک سے متعلق ہے، مجھ سے متعلق نہیں۔ ابھی سن کر آیا ہوں کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی نے اپنا منشور بدل لیا ہے۔ اب روٹی کپڑے اور مکان کی جگہ بھوک مٹاؤ پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ میں نے قدر حیرت سے کہا، میاں صاحب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہ پہلے منشور پر عمل ہوا نہ دوسرے پر ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ شیخ صاحب تل ملا کے بولے، میاں فرق پڑتا ہے، کیوں نہیں پڑتا؟ روٹی کپڑے اور مکان سے صرف روٹی پر آ گئے ہیں، تو کیا عوام اب اسی قابل رہ گئی ہے کہ ننگے بدن کھلے آسمان کے نیچے رہے، جانوروں کی سی زندگی گزارے؟ اس کے آگے صرف ایک وقت کی روٹی ڈال دو، بتاؤ ذرا۔ شیخ صاحب کے تیور دیکھ کر میں تو بوکھلا ہی گیا۔ جلدی سے بولا، شیخ صاحب برا کیوں مانتے ہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو کوئی اتنی برائی بھی نہیں، چلیں اور کچھ نہیں تو عوام کی بھوک ہی مٹا دیں، کم از کم کچھ کو تو سکون ملے گا۔ شیخ صاحب غصے سے بولے، میاں پہلے یہ تو پوچھ لو کہ کون سی بھوک مٹانی ہے؟ یہاں تو ہر کوئی الگ ہی طرح کا بھوکا ہے۔ اپنے ووٹروں سے جا کر کہے تو صحیح ہے لونڈا کہ میں آپ کی بھوک مٹاؤں گا۔ ارے میاں لوگ اسی سے اپنی بھوک مٹانا شروع کر دیں گے۔ یہ لونڈا کوسے گا اس وقت کو جب سیاست کرنے کا سوچا تھا۔ مجھے بات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے میں نے ہلکی آواز ذرا دھیمی آواز میں کہا، شیخ جی بچہ ہے، اسے سیاست کا کیا پتہ، بس اس کا باپ اس کو استعمال کر گیا ہے، لگ جائے گی سمجھ۔ شیخ صاحب غصے سے بولے، میاں اس کے باپ کے کیا کہنے، پوری پارٹی ہی ایسی ہے، تھوک فروش ہیں سب کے سب۔ میں نے قدر ناسمجھی سے کہا، غالباً آپ تھوک فروش کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ شیخ صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں سرکار، میں تو تھوک فروش ہی کہہ رہا ہوں، تھوک فروش، وہ جو عوام کو تھوک لگا رہے ہیں۔ میں نے جھلا کر کہا، شیخ صاحب عوام خود لے کے آتی ہے ان کو، عوام جانے اور وہ جانے، آپ اور میں کیوں پریشان ہوں؟ وہ قدر بیزاری سے میری طرف دیکھ کر بولے، میاں تم ہو ہی اسی قابل،
سیاستدان تھوک لگاتے نہیں، عوام خود ان کو دعوت دیتی ہے۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، مست رہو اپنی غربت میں۔ ہم ٹکا سا منہ لے کر بازار کی جانب چل دیے۔ السلام علیکم۔ ہمارے آج کا مضمون کا عنوان ہے شیخ صاحب منشور اور تھوک فروش۔ ایک مداری نے ایک بچے کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کیے۔ اس کے ایک ہاتھ میں 100 کا نوٹ تھا اور ایک ہاتھ میں 10 کا۔